السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت، یعنی جسے انگریزی میں ریزیلینس کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پر ہم اسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ہمارے پاس ایک مواد ہے، صبر و توکل، مشکلات سے مقابلہ قرآنی تعلیمات سے۔ تو کوشش یہ ہے کہ اس میں سے اہم باتیں سمجھیں۔ جی ہاں، اور یہ جو صلاحیت ہے نا، مشکلات سے ٹکرا کر واپس کھڑے ہونے کی، یہ اسلام میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت بنیادی تصورات ہیں اس کے پیچھے۔ جیسے صبر، توکل یعنی اللہ پر بھروسہ، اور شکر گزاری۔ ماخذ یہی کہتا ہے کہ یہ 3 ستون ہیں جن پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے۔ تو آئیے پھر صبر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ماخذ میں اس پر بہت زور ہے، قرآن میں بھی ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورۃ البقرہ کی۔ یہ تو بہت سنا ہے۔ جی سنا تو بہت ہے، لیکن ماخذ اس کی گہرائی بتاتا ہے۔ یہ صرف دانت پیس کر برداشت کرنا نہیں ہے، یہ ایک فعال رویہ ہے۔ فعال مطلب یہ کہ صبر کے ذریعے آپ اللہ کی مدد کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ یہ صورتحال اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی مدد سے اس سے نکلنا ہے، یہ کمزوری نہیں، یہ تو طاقت کی نشانی ہے۔ اچھا، یہ ایک الگ زاویہ ہے۔ ٹھیک، اور صبر کے ساتھ ہی فوراً توکل کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ تو جڑے ہوئے ہیں، بالکل لازم و ملزم ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ نہیں، کوشش تو کرنی ہے۔ بالکل، اپنی پوری کوشش کریں، جو آپ کے بس میں ہے وہ سب کریں، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ سورۃ آل عمران میں بھی یہی اشارہ ہے نا؟ جی۔ اور ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو مشکلات آتی ہیں زندگی میں، یہ دراصل آزمائشیں ہیں۔ آزمائشیں؟ امتحان کی طرح؟ ہاں، سورۃ البقرہ میں بھی ذکر ہے نا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کے نقصان سے۔ صحیح۔ اور پھر آگے خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی صبر کا پھل میٹھا بتایا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جی بالکل، اور دعا کا بھی ذکر ہے ماخذ میں، اسے مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ ہتھیار؟ جی، یعنی مشکلات سے لڑنے کا ایک ذریعہ۔ تو یہ چیزیں مل کر کام کرتی ہیں، صبر کرنا، اللہ پر توکل رکھنا، اپنی کوشش کرنا، اور پھر دعا کرنا۔ اور شکر گزاری بھی تھی شروع میں۔ ہاں، شکر گزاری، نعمتوں کو یاد کرنا، ان پر شکر ادا کرنا، یہ بھی آپ کو مشکل وقت میں مثبت رہنے میں مدد دیتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ سب مل کر اندرونی مضبوطی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے اصول، ماخذ میں کچھ عملی مثالیں بھی ہیں؟ جی ہاں، اور بہت طاقتور مثالیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی آزمائشیں آئیں ان پر۔ جی، ان کی کہانی تو صبر کی مثال ہے۔ بالکل، اور پھر خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کتنی مشکلات، کتنی مخالفت، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ ان کا توکل اللہ پر کامل تھا۔ تو یہ مثالیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، نہیں، یہ عملی نمونے ہیں۔ ماخذ یہی بتاتا ہے کہ یہ اصول صرف کتابوں میں نہیں لکھے، ان پر عمل کیا گیا ہے اور ان سے نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ یہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں، اس مواد کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، زندگی میں چیلنجز تو آئیں گے، مشکلات تو حصہ ہیں زندگی کا۔ یہ تو حقیقت ہے۔ جی، لیکن اسلام ہمیں ان سے نپٹنے کا ایک پورا فریم ورک دیتا ہے۔ صبر، توکل، شکر، دعا، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اوزار ہیں۔ اوزار، ہاں، ٹولز کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، ایسے ٹولز جو نہ صرف ہمیں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتے ہیں، بلکہ اس سارے عمل میں ہمیں ذہنی سکون اور اللہ سے قربت بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے، خاص طور پر آج کل کے دور میں جہاں ہر طرف اتنی بے چینی، اتنی پریشانیاں ہیں، معاشی مسائل ہیں، صحت کے ہیں، ذہنی دباؤ ہے۔ جی، ان اصولوں میں ایک عجیب سی طاقت ہے، یہ آپ کو ایک مختلف پرسپیکٹو دیتے ہیں، چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر ہم ان اصولوں میں سے کسی ایک پر بھی، چاہے وہ صبر ہو یا اللہ پر توکل یا پھر شکر گزاری، اگر شعوری طور پر جان بوجھ کر اپنی روزمرہ زندگی میں زیادہ توجہ دیں، تو کیا اس سے ہماری موجودہ مشکلات کو دیکھنے اور محسوس کرنے کا انداز بدل سکتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ جواب ہاں میں ہے، ضرور بدلے گا۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔
بہت شکریہ آپ کا آج کی گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔